السلام علیکم جی، زرمین کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ پروسٹیٹ کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں آج کل، اور پروسٹیٹ کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پیشاب کی جو قطرے ہیں یا پیشاب کرتے وقت وہ چھینٹے اگر آپ کے کپڑوں پر پڑ جائیں اور آپ ناپاک ہو جائیں اور آپ اس میں بے احتیاطی کریں تو یہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں، پیشاب کی چھینٹے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بڑا جو ہے نا وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں اور ان کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ اور اس کو وہ جو جس بنیاد یا جس وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے نا، وہ وجہ ہمارے گھروں میں بھی ہے، وہ وجہ ہمارے آفیسز میں بھی ہے، وہ وجہ آپ 5 اسٹار ہوٹل چلے جائیں۔ 5 اسٹار ہوٹل میں عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں جو لوگ جاتے ہیں بڑے پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ، ٹھیک ہے جی، اور جناب بڑے تمیزدار لوگ جو ہے نا وہ 5 اسٹار ہوٹلز میں جاتے ہیں۔ اور 5 اسٹار ہوٹلز میں لوگ جاتے ہیں اور پروسٹیٹ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ تر، اپر مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس لوگوں کو زیادہ تر، اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو زیادہ تر، ٹھیک ہے جی، مینرڈ لوگوں کو زیادہ تر ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پروسٹیٹ کینسر کا یا زیادہ تر پروسٹیٹ کے مسائل۔ اب پروسٹیٹ کے جب مسائل ہوتے ہیں تو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ کو پیشاب بڑی مشکل سے آتا ہے، بڑی تنگی سے آتا ہے، پیشاب آ رہا ہے لیکن نکلتا نہیں ہے، پیشاب آ رہا ہے درد ہو رہی ہے، پیشاب آ رہا ہے تو اس میں خون آ رہا ہے، پیشاب بار بار آ رہا ہے، رات کو خاص طور پر بار بار آ رہا ہے، آپ نے پیشاب کیا بھی لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ جی وہ اپنا ابھی مزید پیشاب آ سکتا ہے تو بلیڈر جو ہے وہ خالی نہیں ہوا۔ اچھا، اب اس کی دو بنیادی ریزنز ہمارے گھر، ہمارے آفیسز، اور ایون کہ آپ 5 اسٹار ہوٹلس میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر یہ بیماری آپ کو لگتی ہے وہاں سے بھی۔ ایک کموڈ، ٹھیک ہے جی، یہ جو آپ کرسی والے کموڈ گھروں میں بڑا ایک فیشن آ گیا، ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جی وہ ہمارے گھر میں تو جی کموڈ لگا ہوا ہے، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی ہم وہ دیسی فلش والا واش روم یوز نہیں کرتے ہیں، ہمارے گھر میں جو واش روم ہے ہم نے کموڈ لگایا ہوا ہے۔ اور آفیسز میں، ہوٹلز میں، ریسٹورینٹس میں، 5 اسٹار ہوٹلز میں یہ جو ایک بیماری آ گئی ہے کموڈ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ کموڈ میں پیشاب کرتے ہیں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو ایک تو آپ کا بلیڈر آپ کا ٹھیک طرح سے خالی نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ وہ جو پیشاب ہے نا اس کی جو دھار ہے، اس کی جو تھرو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ پیشاب آپ کے پیروں پہ گر جاتا ہے۔ جب آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کپڑوں پہ گر جاتا ہے، آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، آپ پھر جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس جگہ کو بھی ناپاک کرتے ہیں، اور مسلمان کو تو پاک رہنا چاہیے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کھڑے ہو کے لوگ پیشاب کرتے ہیں اور کموڈ پہ، جب بھی آپ کموڈ پہ بیٹھ کے پیشاب کریں گے یا کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے آپ ناپاک ہوں گے، آپ کے جناب آپ کا مثانہ کمزور ہوگا، اور جب دیکھیں پیشاب پہ گند ہے، ٹھیک ہے، اور اس گند نے باہر نکلنا ہے، جب گند آپ کے اندر رہ جائے گا، کموڈ پہ بیٹھ کے پیشاب کیا، کھڑے ہو کے پیشاب کیا جانوروں کی طرح، تو وہ گند جو ہے وہ جب اندر رہ جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر اسے بیماریاں لگیں گی، اس سے پروسٹیٹ کا کینسر ہوگا۔ یہ پروسٹیٹ کا کینسر کیوں اتنا زیادہ پھیل رہا ہے؟ اس کی یہ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ تو نیچر کی طرف آئیں، نیچرل زندگی گزاریں۔ یہ جو آپ بڑے فخر سے اور بڑے جناب جی وہ آپ شو آف کرتے ہیں نا جی کہ ہم تو وہ دیسی واش روم نہیں ہے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں الٹرا ماڈرن واش روم ہے، یعنی کہ پڑھا لکھا واش روم ہے جی، ایجوکیٹڈ واش روم، ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے ہیں۔ کموڈ پہ بیٹھ کے آپ پیشاب کرتے ہیں جی، آپ اس کو فارغ ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ کے پیشاب کریں۔ جب آپ نیچے بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو آپ کے ایک تو آپ کا مثانہ کمزور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، آپ کے مسلز اسٹرانگ رہیں گے مثانے کے، آپ کو پروسٹیٹ کے مختلف مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پروسٹیٹ کینسر نہیں ہوگا، آپ کا مثانہ اچھے طریقے سے خالی ہوگا۔ اکثر لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کموڈ پہ پیشاب کرتے ہیں یا وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب اندر رہ جاتا ہے، اور بعد میں جب وہ اٹھتے بیٹھتے اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ وہ جب قطرے نکلتے ہیں تو ظاہری بات ہے بھائی آپ نے آفس میں جہاں بیٹھنا، گھر میں جہاں بیٹھنا، آپ اس جگہ کو بھی ناپاک کر رہے ہو، تو ناپاکی سے بچیں اور جہنم میں جانے سے بچیں، جیسا کہ میں نے حدیث بھی آپ کو بتائی ہے، حدیث بھی آپ کو سنائی ہے۔ تو یہ کموڈ سے جان چھڑائیں، کھڑے ہو کے پیشاب مت کریں، نیچے دیسی سٹائل میں قدرتی طریقے سے فلش پہ بیٹھ کر جو ہے آپ پیشاب کیجئے، آپ کینسر سے بچیں گے، آپ مختلف بیماریوں سے بچیں گے، آپ کا مثانہ کمزور نہیں ہوگا۔ جب مثانہ کمزور ہو گیا تو پھر مردانہ کمزوری کے مسائل، پھر جب مردانہ کمزوری کے مسائل ہوں گے تو آپ پھر یا حکیموں سے دوائیاں کھائیں گے، پھکیاں کھائیں گے، یا آپ ٹوٹکے آزمائیں گے، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ یہ بیسیکلی یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اور یہ کموڈ یہ انگریزوں کی سوچی سمجھی سازش تھی، چال تھی کہ اب دیکھیں نا جب آپ کموڈ پہ پیشاب کریں گے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے تو آپ کو پروسٹیٹ کینسر ہوگا، آپ کو پروسٹیٹ کے مسائل ہوں گے، پھر آپ اس کے لیے میڈیسن کھائیں گے، دوائیاں کھائیں گے، ایلوپیتھک علاج کریں گے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ زیادہ تر کینسر بنانے والی دوائیاں جو ہیں وہ کون سی کمپنیز بناتی ہیں؟ وہ یہودیوں کی کمپنیز بناتی ہیں، وہ انگریزوں کی کمپنیز بناتی ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ کموڈ پہ بیٹھیں گے، جتنا زیادہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے، اتنا زیادہ کینسر ہوگا، اتنا زیادہ پروسٹیٹ کے مسائل ہوں گے، اتنا زیادہ ان کی دوائیاں بکیں گی، اور اتنا زیادہ جو ہے ان کا منافع آئے گا، ان کا منافع بڑھے گا۔ وہ تو دعائیں کریں گے کہ آپ کو یہ کینسر ہو، یہ بیماریاں لگیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو مردانہ کمزوری ہو، پھر آپ ویاگرا کھائیں اور آپ اپنا بیڑا گرک کریں، اپنے گردے فیل کریں، اپنے جگر فیل کریں، مختلف بیماریوں کا مزید شکار ہو، ان کے سائڈ افیکٹس ہوں، پھر ان سائڈ افیکٹس کو ختم کرنے کے لیے آپ بیماریاں کھائیں۔
تو یہ آج سے 40-50 سال پہلے یہ بیماری نہیں تھی، یہ کموڑ والی، یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی، یہ پروسٹیٹ کے مسائل، یہ پروسٹیٹ کینسر نہیں تھا. اس سے جان چھڑوائیں، دیسی طریقہ، دیسی واش روم بنائیں، نیچے شیٹ پہ بیٹھ کے، فلش پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پیشاب کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پلیز زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں، ان آسانی کو زیادہ سے زیادہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی آپ کو توفیق دے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لازمی شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.